السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی کیا زندہ ہے؟ کیونکہ مولوی حضرات کچھ کہتے ہیں نا، اور ناظرین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ولی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نبی ہیں۔ خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، آپ کو چند علماء کرام کی یعنی مفتیان کرام کی آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ ولی ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو؟ دیکھیں، اس میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیشہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن جمہور نے اس کا رد کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ فرشتے ہوں، آپ علیہ السلام انسان ہی تھے۔ اب انسان کے حوالے سے اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، لیکن جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور موجود بھی ہیں، آپ حیات بھی ہیں، زندہ ہیں آپ۔ زندہ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر اصلاً موت طاری ہی نہیں، ابھی تک موت یعنی موت آئی ہی نہیں ہے۔ باقی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی وہی جسمانی زندگی ہے، جیسے عام زندگی پہلے زندگی ان کی موجود تھی ویسی ہی زندگی ہے ان کی۔ لیکن خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اصلاً موت طاری نہیں ہوئی، روح نکالی ہی نہیں گئی ان کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، اسی بات کو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس سے قرآن و حدیث سے اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ آپ کو ایک بولتا ہے کہ انکار کرتا ہے، میں ان کو ولی مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا، تو کوئی حکم شریعت لگے گا اس پر؟ دیکھیں، حکم شریعت یوں نہیں لگے گا کہ چونکہ اس میں بعض علماء کے اقوال اس طرح موجود ہیں جو دلائل دیتے ہیں اس حوالے سے، تو ہم اس کو خطا پر کہیں گے کہ یہ خطا پر ہے۔ یہ جو جمہور کا قول ہے اس کو چھوڑ کے بعض علماء کو اختیار کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں کرا، لیکن اس پر کوئی ہم گمراہی کا یا کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ لیکن عوام کو اس طرح نہیں، عوام کو جمہور کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، جو بڑے علماء کے قول بھی وہی ہے، کیونکہ دلائل بہت ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک بچہ سامنے آیا تو اس کو آپ نے قتل کر دیا، صحیح، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کہ آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے آخر میں بتایا اس کی وجہ تھی کہ یہ حکم ربی سے تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے کافر ہونا تھا، اور اس کے ماں باپ جو مسلمان تھے اس کو اس نے بدل دینا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، آپ نے یہ کام کیا۔ تو اب یہ ایک عام ولی جو ہے اس کے اوپر اگر اس طرح کا معاملہ ہو نا کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ فلاں جو ہے اس کو مار دو، تو وہ الہام کی وجہ سے نہیں مار سکتا، اس کے دل کے اندر آئی تو بات مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے دل کے اندر جو بات ڈالی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور وہ قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے کہ وہ جو بتا دی گئی وہ ویسی ہی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے علاوہ کسی کے دل میں ایسی بات ڈالی گئی تو اس میں کوئی نہ کوئی دخل ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، تو اس لیے کسی اور کے لیے چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے۔ یہ نبی کے لیے تھا کہ ان کو اس بات کی اجازت ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ کام ہوا۔ تو اس لیے دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کسی ولی کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل بخاری کے صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ لوگوں سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں، انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، بعض اوقات تعارف بھی کروا دیتے ہیں کہ میں خضر ہوں، اور بعض اوقات ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ جیسے دوران سفر آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہے، کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ اپنا نام بھی بعض اوقات دوسرا ہی بتائے گا جو اس کا دنیا کے اندر نام اس کا موجود ہے، لیکن وہ ہوتے خضر علیہ السلام ہیں۔
تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ دعا کرنا بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے، یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکابرین سے ثابت ہے۔ کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں؟ ایسا ہم نے سنا ہے۔ تو خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں نبی ہوں، وقت کا نبی ہوں، برگزیدہ نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر ہوں، کہہ دیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک ہمارا بندہ ہے، جاؤ اس سے جا کر ملو۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کو ایک الگ علم دیا تھا، ایک الگ فیلڈ تھی ان کی، اور ان کی فیلڈ تھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروا رہا تھا جو ہونے والی چیزوں کو پہلے کروا رہا تھا تاکہ ہونے والی چیزیں درست اور صحیح ہوں، اور خضر علیہ السلام وہ کر رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے، اور ظاہر سی بات ہے انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے، ہر سال حج کو بھی آتے، حاجیوں کی مدد کرتے، مسافروں کی مدد کرتے، ٹرینیں، بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بچوں کو سکھاتے جب مصیبت میں پھنس گئے تو خضر علیہ السلام کو پکارنا، خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کے، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ جس طرح سے انبیاء آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں جیتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، لمبی یا کم، لیکن اس کا انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کر گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، چونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی تھا، آپ کو پہلے اٹھا لیا گیا تھا، آئیں گے اور اس کے بعد جو کام ان کو کرنا ہے کریں گے قیامت سے پہلے اور چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے، قرآن نے تو بالکل اس کے بعد تذکرہ ہی نہیں کیا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد، لیکن احادیث میں جو تذکرے آتے ہیں اس میں ایک تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نے بھی کہا آخری نبی ہے، لیکن ایک نبی ہے جو پوری زندگی بھی دنیا میں نہیں گزارے تھے، وہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ زندگی جو باقی تھی وہ گزاریں گے، لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے، یاد رکھیے امتی رہیں گے، اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، لہٰذا خضر علیہ السلام بھی انتقال کر گئے ہوں گے، جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، زندگی گزاری، جو کام دیے گئے کیا، اور دنیا سے پھر بہرحال وہ چلے گئے۔ اچھا سر، خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تخت بلقیس والا، جی یہ دو واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہے۔ جی اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ایک شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں طاہر القادری صاحب بیان میں کہہ رہے ہیں دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم حاصل کی، تو اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، اور کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ کیونکہ امام نووی کے بارے میں نے سنا ہے کہ حیات خضر کے وہ قائل تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا نبی کا، لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے۔ اس بارے میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ اچھا یہ رسالہ تو نہیں پڑھا جو جون والا رسالہ، اس میں جولائی والا رسالہ دوسرے کو تو نہیں پڑھا، کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خضر کے ساتھ، اس پہ امت میں اختلاف ہے یا اختلاف ہے؟ جمہور علماء جو ہے نا محدثین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے۔ جب کبھی میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے کوئی جو اس چیز کی تصدیق کر دے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ دعوت کے کاموں میں اور تبلیغ کی سرگرمیوں میں ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یحییٰ جب آئے تو یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ تو انبیاء کرام ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی آتے رہے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اس طرح انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا تھا جب کبھی بھی میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، اس کے بعد رسول آ جائے تمہارے زمانے میں کوئی اور رسول جو کہ تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری نبوت کو وہ مانتا ہو، تو تم بھی اس کی نبوت کو ماننا۔ یہ تو طویل عام کے اعتبار سے حکم تھا، لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ پرٹیکولر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمام انبیاء کرام آ چکے، اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین کے کاموں میں۔ قال اقررتم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا اس عہد کے اوپر. قَالُوا أَقْرَرْنَا تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تعویل خاص کے اعتبار سے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے. قَالُوا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ, اب سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں بذات خود. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ اب جو کوئی بھی اس بات سے پھر گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہ کی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ اصل میں فاسق ہوں گے. انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی بفرض محال. اگر انبیاء کرام کو یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہ مانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے, تو اب مجھے بتائیں اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگاتے پھریں, مولویوں کے ساتھ اپنی نسبتیں لگاتے پھریں, میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں, میں حنفی ہوں میں شافی ہوں میں مالکی ہوں میں فلاں ہوں میں قادری میں چشتی. حالانکہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہوئی, یہ پیچھے والوں نے جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام کیے ہیں. انہوں نے تو کہیں نہیں یہ فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ مجھے پوجو؟ یہ عیسائیوں نے خود عقیدہ ان کی طرف بنا دیا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں. یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر تو پورا نہیں ہوا کیونکہ کوئی پروفٹ زندہ ہے ہی نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. ہاں معجزے کے طور پر صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث موجود ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس بلایا مسجد اقصی کے اندر, وہاں انبیاء کرام کی ارواح آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا. اسی حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی, لیکن یہ تمام معاملات معجزانہ طور پر ہوئے ہیں. یہ فزیکلی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی بھی ہو. یہ سب معجزانہ, یہ عالم الغیب کی خبریں ہیں, یہ برزخ کی خبریں ہیں. اچھا, جو وہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ نبی موجود ہو اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو, تو ایسا کوئی واقعہ نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے. 600 سال کا. 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور اس زمانے کو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا زمانہ قرار دیا ہے جس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آیا. یہ فطرت کا زمانہ ہے 600 سال کا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں, تاکہ تم یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف نہیں لایا. اب اتنے بڑے فطرت کے پیریڈ کے بعد آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا دنیا کے اندر. لہذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور وہ صوفیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں, تو یہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کے 100% خلاف اور یہ کفری عقیدہ ہے. کیونکہ خضر علیہ السلام نبی ہے, اس میں کوئی شاکی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو. نبی کا استاد نبی ہوگا, رسول کا استاد رسول ہوگا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر سکھایا تو جبرائیل خود بھی رسول تھے, ان کو اللہ نے سکھایا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا. تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے, عقیدہ ہی کفر ہے. لہذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے. اسی کی بنیاد پہ سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھڑے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے دونوں کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے, اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. وہ آیت بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. سورۃ الکہف کے اندر جب وہ
خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 کام کیے اور موسیٰ علیہ السلام ان کاموں پر صبر نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو ان آیات ان تمام معاملات کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کہا, یہ نکال لیں آپ 16ویں پارے کا پہلا صفحہ نکال لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے. 16ویں پارے کا پہلا صفحہ کون سا؟ 303 سی, صفحہ 303 مل گیا. آیت نمبر ہے 82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ مل گیا. اسی میں آگے آ رہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ, پہلی اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی, اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا, اسی کا بینیفٹ اولاد کو ملا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, تو تیرے رب نے اس چیز کا ارادہ کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ارادے کو رب کی طرف منسوب کیا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا. اچھا, کیا ارادہ کیا؟ اَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. رحمتم من ربک, ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت. وما فعلته عن امری, اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. کہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اے موسیٰ علیہ السلام یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا تھا. اب بچے کو قتل کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی اس وقت کشف اور الہام بھی ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا, لیکن اس امت میں تو اب ختم ہو چکا ہے, میں نے بتا دیا. لیکن کشف اور الہام کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زندہ بندے کی جان لے لیں, یہ تو ڈیفینیٹ ہے. کشف اور الہام 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا, اس میں بھی شیطان کی دخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وحی نہیں ہے. صرف نبیوں کو جو وحی ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے ایک بچے کی گردن بھی مروڑی, تو یہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے خود نہیں کیا, نہ میں نے اپنی مرضی سے کیا, یہ میرے رب کا حکم تھا. رب کا حکم نبی کے اوپر نازل ہوا, جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں فرشتوں میں سے, اور وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے تو آج کوئی پیر کسی بچے کی گردن مروڑ دے کسی مرید کے, ٹھیک ہے, اور وہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, تو کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. صرف اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ یہ کرے. نہیں, یہ عام لوگوں کی بحث ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجیے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا, لہذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے. دوسری بات, اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اگر وہ زندہ تھے. آج جو یہ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, وہ شیطان آتا ہے, اصل میں اس نے خضر کا روپ دھاڑا ہوا ہے, وہ شیطان ہے, پانیوں پہ ان کی حکومت ہے, وہ شیطان ہے, خضر نہیں ہے. خضر تو فوت ہو چکے. اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض تھا کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے, ورنہ تو وہ فاسق ہو جاتے کہ قرآن کی اس آیت کے تحت. تو خضر علیہ السلام کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بنفس نفیس, خود صحابہ کرام کے سامنے, کہیں ثابت نہیں ہے. یا انہوں نے کبھی غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو آ کر جنگ کے اندر, کہیں کوئی ثابت نہیں ہے. تو باقی انبیاء کرام کا جو شب معراج اکٹھا ہونا وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے, یہ تو دنیا میں موجود تھے بقول ان کے, تو ان کو آنا فرض تھا. تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے. اور آخری ثبوت بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت روئے ارض پہ زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی, اس پر قیامت قائم ہو جائے گی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زندہ تھا 100 سال کے اندر وہ فوت ہو گیا، یعنی وہ زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو گیا۔ اب تو 100 سال بھی نہیں لگتے، 70-80 سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، نئی جنریشن آ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 110 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے۔ تو صحابہ کرام کا قرن ختم ہو گیا۔ تو اگر حضرت خضر زندہ تھے اس وقت بقول ان کے، تو تب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو صوفیوں کے دعوے ہیں ہمارے پاس حضرت خضر آتے ہیں، خضر نام کی کوئی چیز اس طرح کی امت محمدیہ میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ وہ ایک نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے۔ لہذا یہ عقیدہ بھی میں نے اس حوالے سے آج کلیئر کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر سب کے سب لوگوں نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے۔ دوسرا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لانا باقی انبیاء کے لیے ضروری ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہذا صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ لہذا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، دوسرے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی۔ اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کلیئر ہوا، وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کے آنے کی بشارت دیتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ آج بھی گاسپل آف جان کے اندر یوحنا کی انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر 14، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو، جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے، میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا۔ یہ پریڈکشن آج بھی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الاستثناء چیپٹر ڈیوٹرانومی جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، اس کے چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا۔ یہ پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے۔ تو تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کی بشارت دیتے آئے۔ اگر غلام احمد قادیانی دجال بھی نبی ہوتا تو کسی تو دنیا کی حدیث کے اندر یہ موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد غلام احمد قادیانی آئے گا، اس کو نبی مان لینا، کہیں نہیں ہے، اور اس پر ضرور ایمان لے کر آنا۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں جو یہ دعویٰ نہ کرنے لگ پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو، جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے، لیکن ساتھ یہ کہ اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام احمد قادیانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان آیات سے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ جو اختلاف ہے ولی ہیں یا نبی ہیں، آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے، پہلے نمبر پہ ناظرین ایک ویسے یہ جملہ ذہن میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے دماغ کس لیے دیا، عقل کس لیے دیے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ آیا کہ ناظرین نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی جتنا میرے پاس علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں میرا بندہ ہے وہاں پہ جا پہنچو، تو کہہ نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے کہ وہاں پہ جا کے علم حاصل کرو۔ تو ناظرین آیا کہ ایک نبی اللہ کے ولی سے علم لے گا؟ ذہن میں سوال آتا ہے، آیا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نبی، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا خضر ولی ہیں، آیا کہ نبی ولی سے علم حاصل کرنا جائے گا؟ نبی یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے۔ اس سے اگر یہ ذہن میں رکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت خضر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور رہ گئی ناظرین بات دنیا میں رہنے کی،
تو ناظرین ہر انسان نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ اٹل، کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تو ناظرین یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دیا جس کا کام ہی روح کو قبض کرنا ہے، وہ 1 منٹ اور سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ اگلی بات کرتے چلے تو ناظرین ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکنا ہی چکنا۔ بات ہے نا کہ صرف یہ دنیا سے چلیں گے، رب سے ملاقات انہوں نے کر لی ہے، اور اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کیا نبی بن کر آئیں گے؟ ایک جملہ ذہن میں آتا ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے لیکن اپنی شریعت نہیں چلانی، کیونکہ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، فرمایا جب اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا، تمام انبیاء سے وعدہ کیا لیا کہ سن لو کہ میں آپ سے وعدہ یہ لے رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، میرا آخری رسول آ جائے، پھر آپ نے اپنی حکومت کے سکے نہیں چلانے، یعنی آمینہ کا لال آ جائے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ یہ اللہ پاک اپنے نبیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا رسول جب آخری آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرن، آپ نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے اندر ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرنی ہے۔ خیر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ہمیں بتا دی ہے۔ تو ناظرین اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک حکمران ہے، یعنی وزیر اعظم ہے، ایسا سمجھ لیں اگر ہمارا وزیر اعظم ہے ملک پاکستان کا لگا لیں، تو اگر کوئی ہندوستان کا وزیر لگا لیں، جب یہ دورہ کرے گا کسی دوسرے ملک کا، آیا کہ ناظرین یہ جو بندہ یا وزیر اعظم ہمارا جو ہے، آیا کہ جب دوسرے ملک کا دورہ کرے گا، رہے گا تو یہ وزیر اعظم ہی، ادھر جا کے بھی ہمارا وزیر اعظم ہی رہے گا، لیکن وہاں پہ جا کے ان کے قانون کو بدل نہیں سکتا۔ جو دوسرے ملک کا قانون ہے نا وہ بدل نہیں سکتا، ہے یہ وزیر اعظم ہی لیکن ان کے قانون کو بدل نہیں سکتا جو وہاں پہ قانون نافذ ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر ہی عمل کریں گے، نہ کہ قانون کو بدلیں گے۔ اور اگلی بات، کچھ محدثین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو باقی ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبی میں صحت تندرستی والی، ایمان میں لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔